غم اور بے قراری کی حالت میں قرآن کریم سے بڑھ کر میں نے کسی چیز میں شفا نہیں پائی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت میں انتہائی جوش و خروش ہے، جس نے اپنی رحمت سے انسان کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پہ نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ انہ کان توابا، یقین جانو او ایاک نعبد و ایاک نستعین، حسبی اللہ لا الہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر مانگ لو گڑ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، جہنم سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اے اسباب پیدا کرنے والے میرے لیے بہتر اسباب پیدا کر۔